أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ علی الذات عظیم الصفات سمیع السماعات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان سریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال في موضع آخر المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی جانب سے یہ ہفت روزہ پروگرام جو اصلاح و تربیت کے حوالے سے آپ کے سامنے ہر ہفتہ پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ ایک بہترین اور اصلاحی پروگرام ہے جس کے لیے منتظمین پروگرام شکریہ اور استحسان کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جد و جہد کو قبول فرمائے. یہ میرے لیے بھی سعادت اور شرف کی بات ہے کہ آج مجھے پہلی بار اس اصلاحی پروگرام میں حاضر ہونے کا موقع ملا اور آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی جائیں گی اور سنی جائے گی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں اور دوستوں، انسان کے لیے اولاد کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے دونوں کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے. قرآن مجید کے سورہ شورى کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے لڑکا اور لڑکی دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکی دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے.
تو یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کے بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پیرانہ سالی کے اندر جب ان کی اولاد نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہوئے دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، کہ اللہ مجھے ایک نیک اولاد سے نواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، کہ ہم نے ان کو ایک جاننے والے، ایک جانکار لڑکے کی خوشخبری دی۔ اور بعض جگہ ہے فبشرناہ بغلام حلیم، ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا بھی اتنا بردبار ہوا، آپ لوگوں کو واقعہ معلوم ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کچھ بڑے ہوئے، کچھ عقل و شعور کی منزل تک پہنچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش مقصود ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس نیک لڑکے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دو۔ اور انہوں نے جب اپنے لڑکے کے سامنے یہ بات پیش کی، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، جب انہوں نے پیش کیا تو لڑکے نے کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، کہ اللہ نے آپ کو جو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اتنا بردبار اور اتنا سمجھدار بچہ کہ جس نے اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کے لیے ان سے کہا کہ آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو حکم ملا ہے اس حکم کی آپ تنفیذ کر لیجئے، میں حاضر ہوں، میری طرف سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام نے پیرانہ سالی کے اندر جب ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے اللہ کہ میرے بال کے اندر سفیدی آ گئی ہے اور میرے ہڈیاں کمزور ہو گئی ہے، اور لیکن میرے کوئی اولاد نہیں ہے جو یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو آل یعقوب کی وراثت کا ذمہ داری لے سکے، تو اللہ ہمیں اولاد سے نواز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی، اور جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ خوشحالی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت سے ان کو نوازا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے جس کی تمنا اور جس کی خواہش ہر انسان کرتا ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی اس کی تمنا کی۔ یہ اولاد اور یہ مال دنیا کے اندر زیب و زینت، زیبائش اور دنیاوی زندگی کے اندر آرائش کی چیز ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال اور اولاد کے بارے میں فرمایا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ مال اور لڑکے دنیا کی زندگی کے زینت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرہ، کہ اللہ رب دنیا انسان کے خواہشات کی محبت، کن خواہشات دنیا کے اندر جب انسان جیتا ہے تو کچھ خواہشات، کچھ تمنائیں اس کی ہوتی ہیں جس کے لیے یہ ان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اس میں سے ایک کیا ہے کہ خواتین کی محبت، بچوں کی محبت، بنین کی محبت، یہ دنیا کی زندگی کے زیب و زیبائش کی چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ امانت دی ہے۔ کیوں؟ ایک تو یہ اولاد جس کے ذریعے انسانی نسل
پروان چڑھتا ہے، انسانی نسل کا تسلسل ہوتا ہے، ایک تو وہ ہے، اور چونکہ ایک اولاد انسان کے لیے اس کے بڑھاپے کے اندر اور بڑھاپے سے پہلے بھی اس کے لیے ایک تقویت کا باعث ہوتے ہیں، اس کے داہنے ہاتھ ہوتے ہیں، اس کے بڑھاپے میں کام آتے ہیں، تو اس لیے انسان اولاد کے لیے تمنا کرتا ہے۔ یہ اولاد خواہ وہ مرد کی شکل میں ہو، لڑکے کی شکل میں ہو یا لڑکی کی شکل میں ہو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر لڑکا ہو تو وہی صحیح ہے، لڑکی اگر ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے اندر تمیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ آپ کو مذکر اولاد دے یا مؤنث اولاد دے، دونوں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے ہوئے، حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ اور ایک حضرت قاسم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لڑکے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و دو ہی لڑکے تھے، عبداللہ اور قاسم، 2 لڑکے ہوئے، اس لیے نبی ابراہیم شکریہ 3 لڑکے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور 2 بچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہوئے۔ ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بچے ہوئے، لیکن 3 بچوں میں سے کوئی بھی بچہ کچھ دن تک زندہ رہا، لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا۔ لیکن آپ کی بچیاں 4 بچیاں آپ کی دنیا کے اندر موجود رہیں، اور انہی سے آپ کی نسل چلی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بچیاں آپ کی رہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لڑکا بھی زندہ رکھتا اور لڑکیاں بھی، لیکن اللہ رب العالمین کی مصلحت تھی کہ آپ کے ذکور اولاد جو تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، لیکن بچیاں رہیں۔ یہ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے کہ دنیا والوں کے لیے بہت سے لوگ لڑکے اور لڑکیوں میں جو تمیز کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، چاہے وہ مذکر کی شکل میں ہو چاہے وہ مؤنث کی شکل میں ہو۔ اس لیے اس کے اوپر آدمی کو کبیدہ خاطر یا آدمی کو اس کے اوپر رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے نا صرف لڑکی ہوئی ہے، مجھے لڑکا نہیں ہوا ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین ہی کی مصلحت ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اولاد سے نوازا ہے۔ اس اولاد کے لیے اسلام کے اندر ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس انداز پہ کرنی چاہیے، یہ سب ساری چیزیں احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اسلام ہم سے کن چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب سب سے پہلے ایک بہترین معاشرے کے لیے، ایک بہترین خاندان کے لیے اسلام ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور ایک بہترین معاشرہ، ایک بہترین خاندان اور ایک کب بن سکتا ہے، کب پیدا ہو سکتا ہے، جب ہم ایک اچھی خاتون کو اپنے گھر کے اندر لے کر کے آئیں گے، اور وہ اس کے ذریعے سے ہماری اولاد کی تربیت ہوگی اور پرورش ہوگی۔ بعض فلسفیوں کا کہنا یہ ہے کہ تم مجھے ایک نیک ماں دے دو، تم مجھے ایک بہترین ماں دے دو اور میں تم کو ایک بہترین نسل دوں گا۔ تو سب سے ابتدائی تربیت جو اولاد کی ہوتی ہے وہ ماں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو پہلے اپنے بیوی کے انتخاب کے اندر، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، پہلے وہ سلیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأۃ
بیاربائن کہ عورتوں سے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے، ان سے نکاح کیا جاتا ہے. کیا؟ لجمالها ولنسبها ولمالها ولدینها، یا تو اس کی خوبصورتی کی بنا پر، یا تو اس کے مال کی بنا پر، یا اس کے حسب و نسب کی بنا پر، کس خاندان کی ہے، کس اتنے اونچے خاندان کی ہے، اس کے پاس کیا پیسہ ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے، یا اس کے دینداری کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے فظفر لذات الدین، فظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم جو دیندار خاتون ہو تم ان کو منتخب کرو. آپ اور ہم اگر دیندار خاتون کو منتخب کریں گے، اس سے ہماری جو اولاد ہوگی تو وہ بہترین اولاد ہوگی. اگر ہم نے شروع ہی کے اندر، اگر ہم نے خاتون کے انتخاب کے اندر اگر غلط راستہ اختیار کیا تو اس کا غلط نتیجہ بھی ہوگا. اولاد کی پیدائش کے بعد سب سے پہلے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے کہ اولاد جب بچہ ہو یا بچی پیدا ہو تو اس صورت کے اندر اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کا بہترین نام رکھنا چاہیے، اس کے لیے جو ہے نا اس کے بال کے برابر صدقہ کرنا چاہیے. یہ سب ساری چیزیں ہیں، احادیث کے اندر موجود ہیں، آپ سنتے بھی ہیں. بچے کا بہترین نام ہو، کوئی آلتو فالتو نام نہیں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد العزیز وغیرہ ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت اسلام کے اندر ہو، وہ بہترین نام ہے. تو ہمیں ایسا نام منتخب کرنا چاہیے. اس کے بعد بچہ جب 7 دن کا ہو جائے تو ہمیں اس کا عقیقہ کرنا چاہیے. لڑکا اگر ہے تو اس کے لیے 2 بکرا، اور لڑکی اگر ہے تو اس کے لیے 1 جانور قربان کرنا چاہیے. یہ حدیث کے اندر یہ تعلیم و تربیت ہے. بچہ جب بڑا ہو جائے تو آپ اس کو کلمہ سکھائیں، اس کی ماں اس کی تربیت کرے، اور شروع سے اس کے اندر آخرت کے بارے میں عقیدے کے تعلق سے خاص طور پر خصوصی جب بچہ بولنے لگے، جب بچہ بات کرنے لگے تو آپ ان کو کلمہ کی تلقین کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی تلقین کریں. اس کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بتانا شروع کر دیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے قصے بتانا شروع کر دیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ دین شروع ہی سے، اس کی تربیت جو ہے نا شروع ہی سے دین کے اوپر ہونے لگے گی، توحید کے اوپر ہونے لگے گی. اور جب بچہ اور شعور کو پہنچنے لگے تو اس کے دل کے اندر، اس کے سینے کے اندر اور اس کے ذہن کے اندر عقیدہ توحید کو بالکل مرتکز کر دیں. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ انہوں نے یہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. کہ جب لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، سب سے پہلے جس بات کی انہوں نے کہا یا بنیا لا تشرک باللہ، کہ بیٹے کچھ بھی ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. یہ ایک توحید کو ان بچوں کے دلوں کے اندر پیوست کرنا اتنی بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہم کو شروع سے اس کو کرنا چاہیے. کیوں کہ اس کا تعلق اس دنیا ہی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، سفر آخرت کے لیے روانہ ہوتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے تو اس سے 3 سوال کیا جاتا ہے. پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ من ربک، تیرا رب کون ہے. تو یہ توحید جو ہے نا کے بارے میں دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر بچوں کی تربیت کیے رہیں گے تو آخرت کے اندر بھی، اور آخرت کی منزلوں میں سے جو پہلی منزل ہے قبر، اس کے اندر وہ سرخرو ہو کر کے نکلے گا. اگر ہم اس کے سینے کے اندر توحید اگر نہیں ڈالے رہیں گے، اور اگر اس کے دل کے اندر اگر بہت ساری خرافات چیزیں اگر ڈلی رہیں گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ یہاں بھی ناکام رہے گا اور سفر آخرت کی پہلی منزل کے اندر بھی ناکام رہے گا. میرے بھائیو اور دوستو، ماں اور بہن، اس لیے ہم اپنے بچوں کے سینے کے اندر سب سے پہلے کیا توحید پیوست کریں. اللہ رب العالمین کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو بارے میں ان کو بتائیں. اسلام کی جو بنیادی ارکان ہیں، ارکان 5، اس کے بارے میں بتائیں. جب
یہ چیز آپ مکمل ہو جائے، توحید کے بارے میں وہ بچے جان جائیں، اس کے بعد جب بچہ اور بڑا ہو جائے، اچھی عمر کا ہو جائے، تو اس کے بارے میں کیا ان کو نماز کی تلقین کریں۔ یہاں سے اس کی زندگی عملی طور پر شروع ہوتی ہے۔ اگر آپ نے ایمانیات کو اس کے دل کے اندر ڈال دیا، آپ نے ان کے دل کے اندر عقیدے کو ڈال دیا، اللہ پر ایمان، آخرت کے اوپر ایمان، انبیاء کے رسولوں کے اوپر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان، قضاء و قدر کے اوپر ایمان، یہ سب چیزیں، فرشتوں کے اوپر ایمان، اگر آپ نے ایمان کے 6 ارکان ان کے دل کے اندر ان کے بارے میں ان کو جانکاری دے دی، اس کے بعد بچہ اور بڑا ہو گیا تو پھر اس کا پریکٹیکل شروع ہوتا ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز کے بارے میں حکم کریں۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، بچہ ہو یا بچی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے اندر دونوں شامل ہیں کہ جب 7 سال کا بچہ اگر ہو جائے تو ان کو نماز کی تلقین کریں، ان کو حکم دیں، ان کی تربیت کریں، اور 3 سال تک اس کی تربیت کریں۔ اس وقت وہ مکلف نہیں ہے، لیکن جیسے ہی بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ وَهُمْ بِعَشْرِ سِنِينَ، کہ اگر وہ 3 سال تک تربیت کے بعد 7 سال سے لے کر کے اور 10 سال تک آپ نے 3 سال تک ان کو ٹریننگ دی، 3 سال تک ٹریننگ دینے کے بعد انہوں نے ٹریننگ کو قبول نہیں کیا، 10 سال کا ہو گیا بچہ، اس کے باوجود بھی اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو پھر کیا کریں؟ ان کی اس وقت جو ہے نا تھوڑی سی تعدیب کریں، اس کی سرزنش کریں، اور اس کے بعد میں اس کے اوپر کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ یہ تربیت ہے، اسلامی تربیت، اولاد کی تربیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتایا ہے۔ پھر اس کے بعد بچہ جب اور بڑا ہو جائے، اس کے بعد آپ ان کی کیسے تعلیم دیں ان کو، ایک تو اسلام کی تعلیم دیں، عقیدے کی تعلیم دیں، اور اس کے ساتھ جو آپ اسکول میں جس اسکول کے اندر بھیجتے ہیں اس کے بارے میں دیکھیں کون سا اسکول اس کے لیے بہتر ہے۔ یہاں پر میں اپنے ماؤں اور بہنوں اور اسی طرح سے جو پیرنٹس ہیں، جو والدین ہیں، ان سے کچھ چیزیں گزارش کروں گا کہ دیکھیے بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے، 5 سال کا ہو جاتا ہے، پڑھنے کی عمر کو ہو جاتا ہے، یا آج کل کے زمانے میں تو 3 سال کے بعد ہی اس کو KG وغیرہ میں بھیج دیتے ہیں، 4 سال کا ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کیا ہے کسی مشنری اسکول کے اندر بھیجیں، یا آپ ان کو کسی ایسے اسکول کے اندر بھیجیں جس کے اندر جو ہے نا کنڈر گارڈن وغیرہ کے ٹائپ کے جو اسکول ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو LKG UKG وغیرہ اس کے ساتھ بھیجیں، وہاں پہ جہاں پہ انگلش بول سکے اس کے لیے اس کو بھیجتے ہیں کہ بچہ فر انگریزی بولنے لگے۔ میرے بھائیو اور دوستو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی مسئولیت اور ذمہ داری ہمارے ہاتھ کے اندر دی ہے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگراں ہے، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے۔ جس طریقے سے بادشاہ اپنی رعیت کا جو ہے نگراں ہے، اپنی رعیت کی نگرانی کرنے والا ہے، اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا، اسی طریقے سے گھر کا مالک وہ اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بیوی کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ ایک خاتون وہ گھر کی ملکہ ہے، اس سے اس کے بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی کس طریقے سے تربیت کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مسئولیت، یہ ذمہ داری ہر سطح کے اوپر ہے۔ ایک حاکم کی ذمہ داری الگ ہے، ایک اور اس کے علاوہ ایک گھر کے مالک کی ذمہ داری الگ ہے، گھر کے خاتون کی ذمہ داری الگ ہے، یہ ساری ذمہ داری ہے۔ ان ساری ذمہ داری کے بارے میں جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ تو ہم اور آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں، اس مسئولیت کو محسوس کریں۔ بچہ جب اسکول کے جانے کے لائق اگر ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم اس کے لیے کون سا اسکول منتخب کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر جو ہے نا انگلش میڈیم اسکول سوار ہیں کہ اپنے بچے کو انگلش میڈیم میں پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انگلش میڈیم پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس انگلش میڈیم اسکول کے اندر آپ کے بچوں کی تربیت آخرت کے بارے میں ہوتی ہے کہ نہیں۔ یہ دنیا
یہ زندگی، یہ دنیا کی زندگی کتنے دن کی ہے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اس سے زیادہ کی زندگی نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمر، ایوریج عمر جو ہے کتنی ہے؟ 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی مشقت کرتے ہیں، کتنے پیسے دیتے ہیں وہ، لیکن اس زندگی کے بعد جو دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے، آخرت کی زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس کے بارے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں اور آپ کو یہ گائیڈ لائن دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہ کیسے؟ اگر ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، اور اگر بچہ غلط راستے پہ چلا گیا، وہ شیطان کا پجاری بن گیا، اس نے غلط راستہ اختیار کیا، تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر بھی ہوگی، ہم سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تم نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو رکھا۔ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری حدیث ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال قدم ابن آدم عن الحشر، انسان کے پاؤں میدان حشر سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکتے ہیں جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں، بعض روایت میں 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے۔ کہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ ان مال من این اکتسبہ فیما انفقہ، کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کس طریقے سے اس کو جو ہے حاصل کیا اور کہاں اس نے خرچ کیا۔ اس کے بعد میں علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ علم جو اس نے حاصل کیا اس کے مطابق اس نے عمل کیا ہے یا عمل نہیں کیا۔ اسی طریقے سے عمر کے بارے میں اس کے سوال کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، تو جو مال ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور اس کو اچھی سے اچھا ڈونیشن دے کر کے، اچھی سے اچھی فیس دے کر کے اس کو پڑھاتے ہیں، آپ دیکھیے اسی کے اندر کہ اس کی صحیح معنی میں وہ اس کی دینی بھی تربیت ہوتی ہے یا نہیں۔ وہ لڑکا نیک لڑکا بن سکتا ہے کہ نہیں، کہ جو آپ کو دنیا کے اندر بھی آپ کے کام آئے اور آخرت کے اندر بھی آپ کے کام آئے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت مشہور و معروف حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کے ذریعے اس کا عمل کا سلسلہ برقرار رہتا ہے، اس کو اجر پہنچتا رہتا ہے، اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ 3 چیزیں کیا ہے؟ اذا مات ابن آدم انقطع عنہ عملہ الا من 3، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 چیزوں کے ذریعے اس کے عمل کا سلسلہ برقرار رہتا ہے۔ اس میں سے کیا ہے؟ کہ صدقۃ جاریہ، ایک جو وہ صدقہ جاریہ کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ وعلم کہ انتفع به، کوئی ایسا علم چھوڑ کر کے وہ مرا ہے جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وعن ولد صالح، کہ نیک لڑکا یدعو لہ، ایسا نیک لڑکا جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ نیک لڑکا کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم اور آپ اس کی اچھی تربیت کریں، اچھی تعلیم دیں، اس کو نیک بنائیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بچے کی اچھی سے اچھی تربیت کریں، اس کو اچھا سے اچھی تعلیم دیں۔ دیکھیے، تعلیم 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک تعلیم، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ کہ ایک دینی تعلیم ہے اور ایک دنیاوی تعلیم ہے۔ نہیں، تعلیم ایک مفید تعلیم ہے اور ایک غیر مفید تعلیم ہے۔ جو بھی تعلیم فائدہ مند ہو، جو دنیا کے اندر کوئی بھی تعلیم، آپ اس کو جو ہے کچھ بھی سائنس پڑھائیے، آپ ان کے اندر انگریزی پڑھائیے، ان کو میتھ پڑھائیے، جو بھی تعلیم فائدہ مند اگر ہو اس کی ساری تعلیم دلائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شریعت اس کو منع نہیں کرتا ہے، لیکن شریعت اس کے ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ ہم کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہم دین کو چھوڑ نہ دیں، آخرت کو چھوڑ نہ دیں۔ ہمارا مطمئن نظر صرف دنیاوی زندگی نہیں ہو،
قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ آخرت کو چھوڑ کر کے یا دین کو چھوڑ کر کے صرف دنیا کے اوپر ترکیز کرتے ہیں، اپنا مقصود دنیا کو رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو لوگ صرف دنیا کی زندگی کا ارادہ کرتے ہیں اور دنیا کے زندگی کے زیب و زبائش کا ارادہ کرتے ہیں، وہی مقصود ان کا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں بڑے اچھے سے اچھے پوسٹ پر پہنچ جائیں، وکیل بن جائیں، مجسٹریٹ بن جائیں، اپنے بچے کو بہت اونچے پوسٹ کے اوپر جا کر کے ڈال دیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دنیا کے اندر پورا دے دیتے ہیں، اس میں کمی نہیں کی جاتی ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کے اندر سوائے نار کے، سوائے آگ کے اور کوئی چیز ہے۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، کہ وہ لوگ ہیں ان کا آخرت کے اندر ان کا سوائے، اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اپنا سب کچھ حاصل کر لیا، آخرت کو انہوں نے ٹچ ہی نہیں کیا تھا، اس لیے آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ من کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، کہ جو لوگ صرف دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتے ہیں، آخرت کی کھیتی کا ارادہ نہیں کرتے، تو ہم دنیا میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں۔ نؤتیہ منہا، من یہاں پر تبعیض کے لیے ہے، یعنی بعض دے دیتے ہیں ہم دنیا کا، پوری دنیا نہیں دیتے ہیں، دنیا کا تھوڑا سا حصہ دے دیتے ہیں۔ اور لیکن جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے ومن کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، لیکن جو آدمی آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیا کی زندگی کو مطمع نظر نہیں رکھنا چاہیے، دنیا کی زندگی کے لیے کوشش کیجیے۔ ہماری شریعت، ہمارا قرآن مجید ہم سے یہ کہتا ہے، ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم جو ہے یہ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین دی ہے، ہمیں حکم دیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی بھلائی دے اور آخرت کے اندر بھی بھلائی دے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ، دنیا بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دعا سکھائی ہے اسی کے اندر جو ہے نا کہ اے اللہ ہمیں ایسی دنیا دعا کے الفاظ ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی دنیا دے جس کے اندر ہم اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ سکیں، لیکن آخرت ہمارا مقصود ہونا چاہیے، حدیث کے معنی کے یہ الفاظ ہیں۔ تو میرے عزیزوں اور دوستوں، ہم اپنے بچوں کو جو تعلیم دیں اس تعلیم کے اندر دونوں مقصود ہونا چاہیے، دینی اور دنیاوی۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو صرف دنیا کے اوپر مرتکز کر دیتے ہیں اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو حقیقت کے اندر وہ بھلے ہی دنیا ان کو حاصل ہو جائے گی لیکن آخرت کے اندر ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو بچوں کی تربیت کے تعلق سے یہ چیز ہے۔ اس کے بعد جب بچے اور بڑے ہو جائیں تو اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان کو بہت سے بچے معاشرے میں جو ماحول، جس ماحول کے اندر رہتے ہیں اس میں جھوٹ کا جو ہے رواج رہتا ہے، جھوٹ سیکھتے ہیں، ان کو جھوٹ سے منع کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی منع کیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو والدین کے ساتھ کس طریقے سے حسن سلوک کرنا چاہیے، ان کو یہ چیز بھی بتائیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے 4 چیزوں کی نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، وہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا، حضرت لقمان علیہ السلام نے یا بنی اقم الصلاۃ، کہ بیٹے نماز قائم کرنا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ بیٹے نماز قائم کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اگر تم کو کوئی تکلیف اگر پہنچے تو تم اس کے اوپر صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، کہ یہ
زبردست عظیمت والوں کا ارادہ ہے. تو یہ سب ساری چیزیں ہیں. بچوں کی تربیت کے تعلق سے آپ ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں جانتے ہیں. اس مختصر وقت کے اندر ساری باتوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہم جو درخت ابھی لگائیں گے وہی پھل اس کا ہم کو ملے گا. اگر ہم نے شروع میں اگر بچوں کی تربیت کی تو یہی بچے ہمارے لیے کامیاب ہوں گے, ہمارے لیے دعا کریں گے. اور اگر ہم نے ان کو اگر غلط انداز پہ تربیت کی تو اس کا وبال بھی ہمارے اوپر ملے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنی اولاد کو اچھے ماحول میں تربیت دینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الرحیم.